شمشیر بے نیام حضرت خالد بن ولید پارٹ نمبر 38 اپنا اسلامک اسٹوڈیو۔ ناظرین، خالد نے اپنے دستے کو لڑائی کی ترتیب میں کر لیا۔ بنو جذیمہ باقاعدہ لڑائی کے لیے نکل آئے۔ ہم لڑنے نہیں آئے، خالد نے اعلان کیا، ہم دعوت دینے آئے ہیں کہ اسلام قبول کر لو۔ ہم اسلام قبول کر چکے ہیں۔ بنو جذیمہ کی طرف سے جواب آیا، ہم نمازیں پڑھتے ہیں، ہم دھوکہ کھانے نہیں آئے۔ خالد نے بلند آواز سے کہا، اگر تم مسلمان ہو چکے ہو تو تلواریں اور برچیاں پھینک دو۔ خبردار بنو جذیمہ۔ بنو جذیمہ کی طرف سے کسی نے للکار کر کہا، اسے میں جانتا ہوں، یہ مکہ کے الولید کا بیٹا خالد ہے، اس پر اعتبار نہ کرنا۔ ہتھیار ڈال دو گے تو یہ ہم سب کو قتل کرا دے گا۔ ہتھیار نہ ڈالنا، خدا کی قسم مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہ ملا ہوتا کہ جنگ نہ کرنا تو میں دیکھتا کہ تم ہتھیار ڈالتے ہو یا نہیں۔ خالد نے کہا، ہم دوست بن کر آئے ہیں، ہم تم پر اللہ کا دین زبردستی ٹھونسنے نہیں آئے۔ ہمیں دوست سمجھو اور ہمارے ساتھ آ جاؤ۔ اہل قریش کی کیا خبر ہے؟ بنو جذیمہ کی طرف سے آواز آئی، مکہ چل کر دیکھ لو۔ خالد نے کہا، ابو سفیان، اکرمہ اور صفوان اسلام قبول کر چکے ہیں۔ ناظرین، بنو جذیمہ نے ہتھیار ڈال دیے۔ خالد گھوڑے سے اتر کر آگے بڑھے اور بنو جذیمہ کے سردار سے گلے ملے۔ پورے قبیلے نے اسلام قبول کر لیا۔ مسلمانوں کو مکہ ایک مرکز کی حیثیت سے مل گیا۔ یہ سورج کی مانند تھا جس کی کرنیں دور دور تک پھیلنے لگی، لیکن اسلام کی دشمن قوتیں یکجا ہو رہی تھی۔ ناظرین، طائف ایک مقام ہے جو مکہ معظمہ سے چند میل دور ہے۔ جنوری سن 630 سن عیسوی بمطابق شوال سن 8 ہجری کی ایک رات وہاں جشن کا سما تھا۔ فضا شراب کی بو سے بوجھل اور رات مخمور تھی۔ رقص کے لیے طائف کے ارد گرد کے علاقے کی چنی ہوئی ناچنے والیاں آئی ہوئی تھیں۔ ان کے رقص اور حسن نے مہمانوں کو مدہوش کر دیا تھا۔ مہمان مکہ کے شمال مشرقی علاقے کے مشہور جنگجو قبیلے ہوازن کے سرکردہ افراد تھے۔ ناظرین، ان کے میزبان طائف اور گرد و نواح میں پھیلے ہوئے قبیلہ بنو ثقیف کے سردار تھے، جنہوں نے اپنے مہمانوں پر اپنی امارت اور فیاضی اور کشادہ ظرفی کا رعب جمانے کے لیے اتنی شاہانہ ضیافت اور اتنے شاندار جشن کا اہتمام کیا تھا۔ دو لڑکیاں رقص کے کمال دکھا رہی تھیں کہ میزبان قبیلے کا سردار مالک بن عوف اٹھ کھڑا ہوا اور اس نے تالی بجائی۔ ناظرین، ساز خاموش ہو گئے، ناچنے والی بت بن گئی اور ان کی نظریں مالک بن عوف پر جم گئی۔ مہمانوں پر سناٹا طاری ہو گیا۔ ایسے لگتا تھا جیسے رات کے گزرتے لمحوں کا قافلہ رک گیا ہو۔ ہر کوئی مالک بن عوف کی طرف دیکھ رہا تھا۔ مالک بن عوف کی عمر 30 سال تھی۔ رقص اور مے نوشی کی محفلوں میں وہ عیاش شہزادہ تھا، لیکن میدان جنگ میں وہ آگ کا بگولا تھا۔ وہ صرف تیغ زنی، تیر اندازی اور گھڑ سواری میں ہی مہارت نہیں رکھتا تھا، بلکہ وہ فن حرب و ضرب کا بھی ماہر تھا۔ انہی اوصاف کی بدولت وہ قبیلے کا سالار تھا۔ ناظرین، جنگ کے معاملے میں وہ انتہا پسند تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے ٹھنڈے دل سے سوچنا اسے آتا ہی نہیں۔ اس کی جنگی چالیں اس کے دشمن کے لیے بڑی خطرناک ہوتی تھیں۔ قبیلہ قریش میں جو حیثیت کبھی خالد بن ولید کو حاصل تھی، ویسا ہی دبدبہ مالک بن عوف کا اپنے قبیلے پر تھا۔ ہم نے بہت کھا لیا ہے، مالک بن عوف نے رقص رکوا کر میزبانوں اور مہمانوں سے خطاب کیا۔ ہم شراب کے مٹکے خالی کر چکے ہیں، ہم تھرکتی ہوئی جوانیوں سے لطف اندوز ہو چکے ہیں۔ کیا ہمارے مہمانوں نے یہ نہیں سوچا کہ اس ضیافت اور جشن کی تقریب کیا ہے؟ میں نے تمہیں کوئی خوشی منانے کے لیے اکٹھا نہیں کیا۔ اے اہل ہوازن، میں نے تمہاری غیرت کو جگانے کے لیے تمہیں اپنے ہاں بلایا ہے۔ ہوازن کی غیرت سوئی کب تھی مالک بن عوف؟ قبیلہ ہوازن کے ایک سردار نے کہا، بتا ہماری غیرت کو کس نے للکارا ہے؟ مسلمانوں نے۔ مالک بن عوف نے کہا، محمد علیہ السلام نے۔ کیا تم محمد علیہ السلام کو نہیں جانتے؟ کیا تم بھول گئے ہو اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو
اپنے چند ایک ساتھیوں کے ساتھ مکہ سے یثرب یعنی مدینہ چلا گیا تھا۔ جانتے ہیں 2-3 آوازیں اٹھی، اچھی طرح جانتے ہیں۔ وہ اپنے آپ کو خدا کا نبی کہتا ہے، ہم اسے نبی نہیں مانتے۔ ایک اور آواز اٹھی، کوئی نبی ہوتا تو ہم میں سے ہوتا، جو اہل ثقیف ہیں حوازن کے قبیلے سے ہوتا، وہ نبی ہے یا نہیں؟ مالک بن عوف نے کہا، میں تمہیں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جس مکہ سے محمد علیہ السلام گیا تھا اس مکہ کا اب وہ حاکم ہے، مکہ میں اس کا حکم چلتا ہے اور اس کی جنگی طاقت بڑھتی جا رہی ہے۔ قبیلہ قریش اس کے آگے ہتھیار ڈال چکا ہے اور ہر شخص اس کے مذہب کو قبول کرتا چلا جا رہا ہے۔ ابو سفیان، اکرمہ اور صفوان جیسے جابر جنگجو محمد علیہ السلام کا مذہب قبول کر چکے ہیں۔ خالد بن ولید نے پہلے ہی یہ نیا مذہب قبول کر لیا تھا۔ مسلمانوں نے مکہ میں تمام بت توڑ ڈالے ہیں۔ اہل قریش کو اپنی غیرت اور اپنے مذہب کا پاس ہوتا تو وہ اپنی تلواریں اپنے پیٹوں میں گھونپ لیتے۔ کسی اور نے کہا، اب ستاروں سے دھرا یہ آسمان دیکھے گا کہ حوازن اور ثقیف کو اپنی غیرت کا کتنا پاس ہے۔ مالک بن عوف نے کہا، کیا تو یہ جانتا ہے کہ ہم میں سے کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دے؟ قبیلہ حوازن کے ایک سردار نے کہا، اگر تو یہی کہنا چاہتا ہے تو یہ کام میرے سپرد کر۔ اب محمد علیہ السلام کو قتل کر دینے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ مالک بن عوف نے کہا، اسے قتل کر دو گے تو اس کے پیروکار اسے اپنے دلوں میں زندہ رکھیں گے۔ ان کی تعداد اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ اب وہ ایک آدمی کے قتل سے وہ اس راستے سے نہیں ہٹیں گے جس پر انہیں ڈال دیا گیا ہے۔ کہتے ہیں محمد علیہ السلام کے ہاتھ میں کوئی جادو آ گیا ہے۔ حوازن کے ایک سردار نے کہا، وہ جس پر نگاہ ڈالتا ہے وہ اس کا مطیع ہو جاتا ہے، جہاں تلوار چلتی ہے وہاں کوئی جادو نہیں چل سکتا۔ حوازن قبیلے کے ایک اور سردار نے اپنی تلوار کے دستے پر ہاتھ رکھ کر کہا، مالک آگے بول، تو کیا کہتا ہے؟ ہم تیرے ساتھ ہیں۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ہم نے محمد علیہ السلام کے اسلام کو نہ روکا تو یہ سیلاب کی طرح بڑھتا ہوا ہم سب کو بہا لے جائے گا۔ مالک بن عوف نے کہا، نہ حوازن رہیں گے نہ ثقیف کا وجود ہوگا۔ قبیلہ قریش کو محکوم بنانے والوں کو ہم مکہ کے اندر ہی ختم کریں گے۔ کیا تم محکوم بن جانے کا مطلب سمجھتے ہو؟ مالک بن عوف نے سب کی طرف دیکھا اور بولا، اگر نہیں سمجھتے تو میں تمہیں بتاتا ہوں۔ اس نے اپنے پیچھے دیکھا۔ مالک بن عوف کے پیچھے مہمانوں میں ایک معمر سفید ریش بیٹھا تھا۔ اس کا رنگ دوسروں کی نسبت صاف اور سفیدی مائل تھا۔ وہ ضعیف اتنا تھا کہ اس کا سر ہلتا تھا اور کمر میں ہلکا سا خم تھا۔ اس کے ہاتھ میں اپنے قد جتنا لمبا عصا تھا، کندھوں سے ٹخنوں تک چوغا بتاتا تھا کہ وہ کوئی عالم یا مذہبی پیشوا ہے۔ مالک بن عوف کے اشارے پر وہ اٹھا اور مالک کے پاس آ گیا۔ تم پر اس کی رحمت ہو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، بوڑھے نے کہا، اور وہ دیوتا تمہارے بچوں کے محافظ ہوں جن کی تم پوجا کرتے ہو۔ تم محکومی اور غلامی کا مطلب نہیں سمجھتے تو مجھ سے پوچھو۔ میری 4 جوان بچیاں مسلمانوں کی لونڈیاں ہیں اور میرے 2 جوان بیٹے مسلمانوں کے غلام ہیں۔ وہ تیغ زن اور شاہ سوار تھے لیکن اب انہیں تلوار ہاتھ میں لینے کی اور گھوڑے پر سوار ہونے کی اجازت نہیں۔ ہمیں گھروں سے نکال دیا گیا ہے۔ کیا تمہیں یاد نہیں کہ قریش نے مدینہ کا محاصرہ کیا تھا تو مسلمانوں نے ارد گرد خندق کھود لی تھی۔ قریش اس خندق کو پھلانگ نہیں سکے تھے۔ پھر اس قدر تند و تیز طوفان آیا کہ قریش جو پہلے ہی بددل ہو چکے تھے بکھر گئے اور مکہ کو واپس چلے گئے۔ جب مسلمانوں کے سر سے خطرہ ٹل گیا تو انہوں نے ان یہودیوں پر حملہ بول دیا جو ان کے ساتھ مدینہ میں امن سے رہتے تھے۔ ان یہودیوں کو انہوں نے قتل کر دیا اور ان کی عورتوں کو اور ان کے بچوں کو آپس میں بانٹ کر انہیں لونڈیاں اور غلام بنا لیا۔ اے بزرگ قبیلہ ثقیف کے ایک سرکردہ آدمی نے بلند آواز سے کہا، اگر تو یہودی ہے تو کیا ہم نے غلط سنا تھا کہ تیرے قبیلے نے مسلمانوں کو دھوکہ دیا تھا؟
تم نے جو سنا درست سنا تھا۔ بوڑھے نے کہا ہمارا دھوکہ کامیاب نہیں ہوا تھا، ہم مسلمانوں کی پیٹھ میں خنجر اتارنا چاہتے تھے لیکن قریش پیٹھ دکھا گئے۔ مسلمانوں کو دھوکہ دے کر کمزور کرنا ہمارا فرض تھا لیکن مسلمانوں کی تلواروں نے ہمیں کمزور کر دیا۔ تو جو بنی اسرائیل سے ہے کیا ہمیں اکسانے آیا ہے کہ ہم مسلمانوں سے تیرے قبیلے کے خون کا انتقام لے؟ ناظرین، ثقیف کے قبیلے کے ایک سردار نے کہا۔ ایک اور ضعیف العمر شخص اٹھ کھڑا ہوا، اس کا نام درید بن السمہ تھا۔ ناظرین، اس کا نام تاریخ میں تو ملتا ہے لیکن یہ پتہ نہیں ملتا کہ وہ قبیلہ ہوازن سے تھا یا قبیلہ ثقیف سے۔ خاموش رہو، درید بن السمہ نے گرج کر کہا، ہم بنی اسرائیل کے خون کا انتقام نہیں لیں گے۔ کیا تم ابھی تک شک میں ہو؟ کیا تم ابھی تک نہیں سمجھے کہ ہم نے مسلمانوں پر حملہ کر کے ان کا خون اپنی تلواروں کو نہ پلایا اور ان کے زخمیوں کو گھوڑے تلے نہ روندا تو وہ ہمیں بھی قتل کر کے تمہاری بیٹیوں کو، تمہاری بہنوں کو اور تمہاری بیویوں کو، اپنی لونڈیاں اور ہمارے بچوں کو اپنا غلام بنا لیں گے اس سے پہلے کہ ان کے گھوڑے طائف کی گلیوں میں ہنہنائے۔ کیا یہ اچھا نہیں ہوگا کہ ہمارے گھوڑے ان کی لاشوں کو مکہ کی گلیوں میں کچلتے پھریں؟ ناظرین، مالک بن عوف نے جوش سے لرزتی ہوئی آواز میں کہا، میں تمہیں اس انجام سے بچانا چاہتا ہوں۔ اٹھو اور لات یعنی بت کے نام پر حلف اٹھاؤ کہ ہم محمد علیہ السلام اور اس کے تمام پیروکاروں کو جنہوں نے مکہ کے تمام بت توڑ ڈالے ہیں ختم کر کے اپنی عورتوں کو اپنے منہ دکھائیں گے۔ ناظرین، اس زمانے میں جب اسلام کی کرنیں مکہ سے پھیل رہی تھی، عرب میں بت پرستی عام تھی۔ وہ خدا کو بھی مانتے تھے لیکن خدا تک رسائی حاصل کرنے کے لیے وہ بتوں کے آگے ہاتھ پھیلاتے تھے۔ ان کا عقیدہ تھا کہ بتوں کو راضی کیے بغیر خدا کو راضی نہیں کیا جا سکتا۔ بتوں کی خوشنودی کے لیے وہ کچھ رسمیں ادا کرتے تھے۔ ناظرین، طائف کے علاقے میں جس بت کو پوجا جاتا تھا اس کا نام لات تھا، جو انسانی یا حیوانی شکل کا نہیں تھا۔ وہ بہت بڑا پتھر تھا جسے چٹان کہا جا سکتا ہے۔ ناظرین، یہ چٹان باقاعدہ مربع شکل کی تھی۔ بعض مورخوں نے لکھا ہے کہ یہ مربع شکل کا قدرتی طور پر بنا ہوا چبوترا تھا جس پر شاید کسی زمانے میں کوئی بت رکھا گیا ہو، لیکن طلوع اسلام کے دور میں یہ صرف چبوترا تھا اور ارد گرد کے قبائل اسی کو پوجتے تھے۔ ناظرین، ایک دن اس بت کو معزز ناظرین، یہ انٹرسٹنگ ویڈیو جاری ہے، اگلی ویڈیو قسط نمبر 39 میں دیکھنا مت بھولیے گا۔